وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی وجہ سے، کسی جینون ریزن کی وجہ سے شوہر بیوی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، طلاق کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو جو بھی تحفے تحائف اس نے اپنی بیوی کو دیے تھے، اسپیشلی مہر جو اس نے دیا تھا، وہ کسی صورت واپس نہیں لے سکتا۔ اسی کے بارے میں اب اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لوگے اس کو۔ بڑا زبردست ایک سوالیہ انداز ہے اللہ کا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو واپس لے لو، یعنی مہر اور جو بھی تحفے تحائف تم نے دیے تھے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا تم میں سے بعض طرف بعض کے، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مہر واپس لے لو جبکہ تمہارے درمیان قربت ہو چکی تھی، انٹیمیسی ہو چکی تھی، خاص ازدواجی تعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اتنے قریب آ چکے ہوئے تھے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہ مہر جو ہے وہ واپس لے لو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی تم سے پختہ عہد، یعنی جو شادی کا کانٹریکٹ ہوا تھا نکاح کا، وہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خواتین کے حقوق کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مرد اس کو کھیل نہ بنا لے کہ شادی کی، حاجت پوری کی اور بعد میں طلاق دے دی، اور طلاق دے کے تو جو مہر دیا تھا وہ بھی واپس مانگ لیا جائے تاکہ جو ہے اگلی شادی کر لی جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں شادی کا جو ایک بندھن ہے اس کو اللہ یہاں پر میثاقاً غلیظہ کہہ رہے ہیں، پختہ عہد۔ بڑا خوبصورت انداز ہے شادی کے بندھن کو، بڑے بہترین انداز میں یہاں پر جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو نکاح کا رشتہ ہے قرآن اس کو میثاقاً غلیظہ کہہ رہا ہے، مضبوط ترین وعدہ، نہ ٹوٹنے والا مضبوط ترین رشتہ۔ دیکھیں جب دو لوگ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، وہ گویا پوری زندگی کا اس وقت وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں کوئی خیانت نہیں ہوتی ہے، وہ پورے دل سے اللہ کو گواہ بنا کر، لوگوں کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وفاداری کا وعدہ ہوتا ہے، پوری زندگی ساتھ رہنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نکاح کے بعد شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے نا تو اس کی سزا دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے رکھی ہے، موت ہے، یعنی رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے ان کو جو شادی کے بعد زنا کریں، کیونکہ وعدہ کرنے کے بعد یہ ایک دھوکہ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے، کیونکہ نکاح جو ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے اس کی پاکیزگی خراب ہوتی ہے، اسی لیے اتنی بڑی سزا ہے شادی شدہ زنا کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے مرد اور عورت کے قرب کا، ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے کا، تو پھر کیوں انسان جو ہے وہ خیانت کرے؟ تو خیر یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے پختہ عہد لے چکے، یعنی نکاح کے بندھن میں بندھے تھے، ایک دوسرے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان سے جو ہے وہ ان کے جو مہر ہیں وہ واپس لے لو؟ تو ازدواجی تعلق کی طرف جو ہے یہاں پر اشارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے چلیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔